بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ترکے کی تقسیم کا طریقہ اور مناسخہ کی بحث پڑھیں گے کہ جب ایک بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا ترکہ تقسیم کرنا ہو تو پہلے اس ترکے کی قیمت لگا کے، قیمت متعین کر کے کل ترکہ معلوم کر لینا۔ اس کے بعد یہ جو پیچھے ہم قول، رد، تصحیح ان کے اصول پڑھ کر آئے ہیں، ان اصولوں کے مطابق مسئلے کی تصحیح کرنی ہے۔ جب اصول کے مطابق مسئلے کی تصحیح کا عمل مکمل ہو جائے تو کل ترکے کو، کل ترکہ ہر وارث کے حصے میں ضرب دیا جائے گا۔ جتنا بھی ترکہ ہوگا اس کو ہر وارث کے حصے میں ضرب دے کر جو تصحیح ہوگی اس پر ہم نے تقسیم کرنا ہے، اور جو حاصل آئے گا وہ اس وارث کا ترکے میں سے حصہ شمار ہوگا۔ ہر وارث کو ترکے میں سے جتنے حصے ملے تھے ان کو ترکے میں ضرب دینی ہے، اور جو حاصل ضرب آئے گا اس کو تصحیح پہ تقسیم کرنا ہے۔ آگے اس کی یہ مثالیں دیکھیں۔ 2 بیویاں ہیں، 5 بیٹیاں ہیں اور 3 چچے ہیں۔ پانچ بیٹیاں موجود ہیں، لہذا بیویوں کو سمن ملے گا، اور بیٹیاں دو سے زیادہ ہونے کی وجہ سے ثلثان لیں گی، اور چچے چونکہ 3 ہیں یہ عصبات میں سے ہیں، یہ اسبا ہوں گے۔ سمن اور ثلثان جمع ہو گیا تو مسئلہ 24 سے بنا۔ 24 کا سمن 3، ثلثان 16، اور پیچھے بچا 5، تو یہ چچے کو لے لیے۔ اب ہم نے سابقہ اصول کے مطابق تصحیح کی تو 2 بیویوں کو 3 ملے تھے، تقسیم نہیں ہو رہے تھے، تو وہ ہم نے 2 محفوظ کر لیا۔ 5 کو 16 ملے تھے، تقسیم نہیں ہو رہے تھے، پورے 5 محفوظ کر لیا۔ 3 کو 5 ملے تھے، تقسیم نہیں ہو رہے تھے، 5 محفوظ کیا۔ اب 3، 2، 3، 5 یہ محفوظ اعداد ہیں۔ 2 کو 3 میں ضرب دی تو 6 ہو گیا، کیونکہ سب میں تباین کی نسبت ہے، تو 2 کو 3 میں ضرب دی 6 ہو گیا، 6 کو 5 میں ضرب دی تو 30 ہو گئے، یہ 30 آ گئے۔ 24 مسئلہ ہے، اس کو 30 میں ضرب دی تو 720 حاصل ہوئے۔ اب اس 720 سے ان کے پورے پورے حصے نکالنے۔ 30 کو 3 میں ضرب دی تو 90 ہو گئے، اور پھر 30 کو 16 میں ضرب دی تو 480 ہو گئے، پھر 30 کو 5 میں ضرب دی تو 150 ہو گیا۔ یہ مثال یہ والی ہے، یہ والی مثال ہم نے اٹھا کے ادھر لکھی۔ تو اب 720 سے تصحیح ہوگی۔ 2 بیویوں کو 90 ملے تو فی کس 45 ہے، 5 بیٹیوں کو 480 ملے تو فی کس 96، اور 3 چچوں کو 150 ملے تو فی کس 50 ہے۔ اب ان حصوں پہ ہم نے اس ترکے کو تقسیم کرنا ہے۔ یہ ہے جناب والا اکائی، دھائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، یہ 65 لاکھ ترکہ ہے۔ تو 65 لاکھ ترکے کو ہم نے 2 بیویوں، 5 بیٹوں اور 3 چچوں میں تقسیم کرنا ہے۔ تو اب ہم یہ کریں گے کہ 45 یہ 2 بیویوں کا، یہ ایک بیوی کا حصہ ہے، 2 بیویوں کا تو 90 ہے نا، ایک بیوی کے حصہ ہے 45۔ 45 کو 65 میں ضرب دی، 65 میں ضرب دے کے جو حاصل ضرب آئے گا اس کو ہم نے 720 پہ تقسیم کرنا ہے۔ 720 پہ تقسیم کریں گے تو ہر ایک کا حصہ نکل آئے گا۔ یہ آگے تفصیل آگے لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح بیٹیوں کے 720 حصوں میں سے ایک بیٹی کے 96 حصے ہیں، تو اس 96 کو 65 لاکھ میں ضرب دینی ہے، حاصل ضرب کو 720 پہ تقسیم کرنا ہے، ایک بیٹی کا حصہ نکل آئے گا۔ اس ایک چچے کا حصہ 50 تھا، تو 50 کو 65 لاکھ میں ضرب دے کر
حاصل ضرب کو 720 پہ تقسیم کرنا ہے، ایک چچے کا حصہ نکل آئے گا۔ اب دیکھیں، جبکہ کل ترکہ مثلا 65 لاکھ روپے ہے، تو ایک بیوی کے حصے یعنی 45 کو کل ترکے میں ضرب دی تو یہ حاصل ہوا، یہ 29 25 اور یہ 5 زیرو آگے، یہ بن گیا۔ اس حاصل ضرب کو تصحیح یعنی 720 پر تقسیم کیا تو 4,06,225 روپے بنے۔ 4,06,225 روپے یہ ایک بیوی کا حصہ بنا 65 لاکھ میں سے۔ ایک بیٹی کو 96 حصے ملے تھے، تو 96 کو 65 لاکھ میں ضرب دی تو یہ بن گیا، یہ عدد بنا۔ اس کو تصحیح یعنی 720 پہ تقسیم کیا تو 8,66,667 روپے بنے، یہ ایک بیٹی کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح چچے کا حصہ 50 تھا، تو اس کو ترکے 65 لاکھ میں ضرب دی تو یہ حاصل آیا۔ اس حاصل کو تصحیح 720 پہ تقسیم کیا تو 4,51,389 روپے بنے، جو کہ ترکے میں سے ایک چچے کا حصہ ہے۔ یہ ہے ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ کہ پہلے مثال قواعد کے مطابق اس کی تصحیح کرنی ہے، تصحیح کر کے کسر ختم کرنی ہے، کسر ختم کرنے کے بعد جو ترکہ ہے اس کو میت کی لکیر کے جو آخر کونے والا حصہ ہے وہاں لکھ دینا ہے۔ جیسے اب اوپر والی مثال میں دیکھیں، یہاں ہم نے یہ ترکہ لکھا ہوا ہے، تو یہاں ترکہ لکھ دیا، یہ ترکہ لکھ کے پھر اب جو تصحیح میں سے ایک فرد کو حصہ ملا تھا اس حصے کو ترکے میں ضرب دے کے تصحیح پہ تقسیم کرنا ہے تو فرد کا حصہ نکل آئے گا۔ اس کے بعد ایک دوسرا عنوان ہوتا ہے، اس کو مناسخہ کہا جاتا ہے۔ مناسخہ میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی فوت ہوتا ہے، اس کی جو وراثت ہے وہ تقسیم ورثہ نہیں کرتے، جیسے بعض علاقوں میں رواج ہوتا ہے کہ لم سم چلتے رہتے ہیں۔ مثلا دادا فوت ہو گیا، اس کی وراثت تقسیم نہیں کی، وہ جو نیچے ان کے بیٹے تھے انہوں نے آپس میں تقسیم نہیں کیا، بیٹیوں کو بیٹوں کا حصہ الگ الگ نہیں کیا، بس یہ کیا کہ آپ جی فلاں جگہ پہ فلاں مکان میں آپ رہے، فلاں مکان میں آپ رہے، فلاں مکان میں، اس طرح انہوں نے آپس میں تقسیم کر لی رہنے کے حساب سے، شرعی حساب سے انہوں نے تقسیم نہیں کی۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ جو ان کے دادے کے بیٹے تھے ان میں سے بھی ایک بندہ فوت ہو گیا یا دو بندے فوت ہو گئے، وہ وراثت جو ہے ان کی چچوں کی جو بیٹے ان کے تھے دادے کے، ان بیٹوں کی وراثت آگے ان کی مرنے والوں کی وراثت آگے منتقل ہوگی ان کی اولاد کو۔ اب انہوں نے بھی آپس میں بہن بھائیوں نے اپنے فوت ہونے والے والد کی وراثت تقسیم نہیں کی، ایسے ہی لمسم میں چلتے رہے، اور پھر ان میں سے بھی کوئی بندہ آگے فوت ہو گیا، اس کی اولاد آ گئی۔ اب چوتھی پانچویں پیڑھی میں جا کر، چوتھی پانچویں نسل میں جا کر کسی کو ہوش آئی کہ ہم نے تو وراثت تقسیم کرنی ہے۔ اب یہ جو وراثت ہے اس کو وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے وہ اوپر پہلی پیڑھی تک جانا پڑے گا، اس پہلی پیڑھی کی وراثت تقسیم ہوگی، پھر دوسری کی ہوگی، پھر تیسری کی ہوگی، پھر چوتھی کی ہوگی۔ اس کے لیے ایک عام طور پر مناسخہ کا جو اصول مقرر کیا جاتا ہے اس میں تھوڑی سی وہ مشکل صورتحال بن جاتی ہے۔ ہر ایک کے میت کے ورثاء کے نام لکھنے، پھر ان کی میت کے ساتھ جو رشتہ داری ہے وہ لکھنی، پھر اگلی میت کے ورثاء کے نام لکھنے، میت کے ساتھ جو رشتہ داری ہے وہ لکھنی، پھر پہلی میت والوں میں سے کوئی ان میں ہے یا نہیں ہے، یہ لمبا چوڑا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس کا آسان حال یہ ہوتا ہے کہ ہر مرنے والے کے ورثاء لکھ کے اس کی وراثت کو الگ الگ تقسیم کیا جائے، جیسے عام طور پر تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس میں جتنا حصہ جس کو ملتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ یہ اس کا مناسخہ کا تقسیم کا طریقہ ہوتا ہے۔
بات سمجھ آئی وقار صاحب؟ جی جی سر۔ یہ ہمارے اسباق الحمدللہ مکمل ہو گئے. آج کتنا سبق تھا؟